دھڑلے کے ساتھ، مطلب یہ آپ کو جی میرا قانون میری مرضی، میری کرسی میری مرضی، میرا لاڈلا میری مرضی، میری پی ٹی آئی میری مرضی، اور پھر کہتے ہیں کیا ان کو کہ آپ برائے مہربانی خان صاحب آپ مذمت کر لیجئے گا، 2-3 دن ملک میں ہوا ہے، مذمت کر لیجئے گا، مذمت کر لیجئے گا، کور کمانڈر ہاؤس جل جائے مذمت کر لیجئے گا، ملک کی تمام اہم تنصیبات پر اٹیکس ہو مذمت کر لیجئے گا، معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں مذمت کر لیجئے گا، سرکاری املاک جلائی جائیں مذمت کر لیجئے گا، بچوں کے امتحانات ملتوی ہو جائیں پورے پاکستان کے بچوں کے مذمت کر لیجئے گا، بسیں جلا دی جائیں مذمت کر لیجئے گا، واٹر بورڈ کی گاڑیاں جلا دی جائیں مذمت کر لیجئے گا، ایمبولینسز جس میں پیشنٹ بیٹھے ہوں وہ جلا دی جائے مذمت کر لیجئے گا۔ یہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں پیش آیا واقعہ، یہ میں کہیں اور نہیں بتا رہا ہوں کہ کسی کی ذاتی کسی کے اوطاق پہ یا کسی محفل میں یہ بات ہوئی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے یہ بات۔ یہ جب آپ کو ساری چیزیں پتا تھی تو آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ عمران خان نے ایک ریکارڈنگ بھی دی تھی، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آپ گرفتاری کے بعد آئی تھی کہ جب یہ ریکارڈنگ میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو شاید میں قید میں ہوں، آپ لوگوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے، آپ نے ری ایکشن دینا ہے، آپ نے تباہی بربادی مچانی ہے، آپ اس پر مذمت کر دینا۔ یہ آئین کی کتاب میرے لیے بہت مقدم ہے، بھلے کوئی چلے نہ چلے اس پہ، یہ اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دھجیاں کھلے عام سرے عام دھڑلے کے ساتھ اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں رہے، کوئی ضمانت نہیں تھی ان کے لیے۔ سب سے بڑی مثال آپ بیٹھے اسپیکر صاحب، 4 سال سے آپ جیل میں ہیں، آپ نے خدا نہ خواستہ کبھی ملک کے لیے برا نہیں سوچا، آپ نے خدا نہ خواستہ کبھی پاکستان کے لیے برا نہیں سوچا، آپ کے خاندان کی قربانی اس ملک کے لیے۔ وہ شخص جو ملک کے لیے برا سوچ رہا ہے، جو پاکستان کے لیے برا سوچ رہا ہے، جو پاکستان کے اداروں کے لیے برا سوچ رہا ہے، پاکستان کے پورے وجود کے لیے برا سوچ رہا ہے، اس کو اتنی رعایتیں، اس کے لیے تمام سہولیات، ایک رات جیل میں نہیں رہ سکتا، وہ کہاں رکھا ہے اس کو؟ پولیس کے گیسٹ ہاؤس میں، پولیس کے ریسٹ ہاؤس میں۔ کیوں؟ نیب پنڈی کا کیس ہے نا، نیب پنڈی کے کیس میں آپ نے محترم آصف علی زرداری صاحب کو کہاں رکھا تھا؟ اور عمران خان کے لیے کیوں ریسٹ ہاؤس؟ اور پھر بڑی مہربانی آپ جو ہے جائیں، آپ ہماری طرف سے رہا ہے، ان کو ریسٹ ہاؤس میں عدالتی مہمان بنائیں، اپنے مہمانوں سے ملیں، دوست یار بلائیں، گپے ماریں۔ یہ پاکستان کی عدالتیں چل رہی ہیں، تماشا ہو رہا ہے، یہ تماشا ہو رہا ہے، شرم سے ہمارے سر جھک گئے۔ کوئی شخص ذاتی طور پہ کر لے، کوئی سیاسی پارٹی ذاتی طور پہ کر لے، کیونکہ وہ شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہاں شخصیت نہیں آ رہی ہے، یہاں شخصیت نہیں آ رہی، یہاں نام نہیں لکھا ہوا کسی جج کا، کس جج نے کیا ہے۔ یہ ہیڈنگ پڑھیں آپ، کیا لکھا ہوا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان پلیز ٹو میٹ عمران، ریلیزز ہم۔ یہ شخصیت کی بات نہیں آ رہی ہے، شرجیل میمن کی، مکیش چاولہ کی، گنور صاحب کی، آغا صاحب کی، کسی کی بات نہیں آ رہی۔ یہ ایک عہدے پہ کی ہیڈنگ لگی ہوئی ہے، عہدے نے یہ کیا ہے۔ یہ بتائیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ سندھ کے لیڈروں کو جس طرح نشانہ بنایا گیا ہسٹری میں، میرے قائد کو اسی سپریم کورٹ میں اسی کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ نے پھانسیاں دی ہیں، اور پھر جب ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت کی محترم آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو بولا کہ جی اس بھٹو ریفرنس کو سپریم کورٹ سنے، تو 11 سال ہو گئے، سپریم کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے، 24 گھنٹے میں عمران خان کے لیے ٹائم ہے۔ یہ میرٹ لسٹ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو سننے کے لیے آپ کے پاس 11 سال سے ٹائم نہیں ملا آپ کو، لیکن ایسے شخص کے خلاف جس کے خلاف سنگین اس وقت الزامات ہیں، القادر ٹرسٹ کے علاوہ جو ملک اور قوم کے ساتھ وہ شخص کر رہا ہے، جو اس کی نیتیں ہیں، جس طریقے کے لوگ اس وقت سڑکوں پہ نکل کر جس طریقے کی صورتحال ہے،
اس شخص کے لیے 24 گھنٹے کے اندر بھی آپ برداشت نہیں کر سکے کہ وہ بیچارہ جیل میں کیا کر رہا ہوگا؟ ایسی کون سی محبت ہے آپ کی؟ ایسی کون سی رشتہ داری ہے آپ کی؟ جب باقی لیڈران کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آغا سراج درانی صاحب بیٹھے ہمارے اسپیکر, یہ ہمارے اسمبلی کی توہین ہے کہ 4 سال سے ہمارا اسپیکر جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ہم کچھ نہیں کر پا رہے, ہم لاچار ہیں, ہم مجبور ہیں, لیکن وہاں پہ لاڈنے کے لیے ایک ایک دن میں یہ دوبارہ قانون کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک لوگوں کو آپ نشانہ بناتے رہیں گے؟ اور بات میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے سے آپ کی ٹریٹمنٹ میں فرق ہوگا تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر لوگوں کا آپ پر اعتماد اٹھ جائے گا. لوگ کس منہ سے اب کسی عدالت میں جائیں گے؟ کس منہ سے لوگ آپ کا احترام کریں گے؟ جو ایک ورڈ دا کنٹمپٹ آف کورٹ, عدالت کی توہین. یہ عدالت کی توہین اب لوگ نہیں کر رہے, عدالت کی توہین آپ خود کر رہے ہیں. عزت کروانا, ہر شخص کو اپنی عزت کروانا چاہیے, ہر شخص کو اپنے ادارے کی, اپنی کرسی کی عزت کروانا چاہیے. آپ کنٹمپٹ کر رہے ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ آپ کر رہے ہیں اس طریقے سے بیٹھ کر. اور اتنی وی آئی پی پروٹوکول, اتنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کہ ہمارے لیڈران موبائلوں میں جائیں, ہمارے لیڈران بختر بند گاڑیوں میں جائیں, اور اس شخص کے لیے بختر بند گاڑی بھی نہیں بیٹھ سکتا, وہ مرسڈیز گاڑی اس کے لیے آ رہی ہیں. سر یہ بڑے افسوس کا مقام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انف از انف, بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. اب چیزیں برداشت سے باہر جا رہی ہیں. عدالت کا احترام سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. میں نے کہا ہمارے لیڈر کو شہید کر دیا, ہم نے کبھی عدالت کے خلاف کوئی بات نہیں کی. کسی عدالت کا ہم نے زندگی میں کبھی پتھر نہیں پھینکا, کسی عدالت میں کبھی ہم نے حملہ نہیں کیا, کسی جج کے خلاف کبھی ہم نے اس طرح کی بدتمیزی نہیں کی. آئین اور قانون کے بنانے والے پاکستان پیپلز پارٹی, اور آئین اور قانون کی حفاظت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اس کی لیڈرشپ کر رہی ہے. لیڈرشپ کا بات کرنے کا انداز دیکھیں, احترام دیکھیں عدالتوں کے لیے. وہ ہاتھ باندھ کے عاجزی کے ساتھ جا کے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے کیس کو سن لو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس پڑا, اس کو سن لو. اس کے لیے آپ کو وقت نہیں ہے. اور جو آپ کی توہینیں کرے, جو آپ کو دھمکیاں دیں, جس نے ملک کو اس نیج پہ بٹھا دیا ہے بیٹھ کر, اس شخص کے لیے خاص رعایتیں. آپ کیا پیغام دے رہے ہو لوگوں کو کہ کل کو آپ عدالت کسی کو بلائے تو کوئی جائے بھی نہیں, کل کو کورٹ کسی کو کسی بھی میٹر میں بلا, لوگ جائیں نہیں, بولے کون سی عدالت, کیا عدالت. وہ اس سے پہلے والا چیف جسٹس ثاقب نثار, اس نے بھی یہی رعایتیں دی نا عمران خان کو. اب بدلے میں پی ٹی آئی کی ٹکٹیں مل رہی ہیں اور بیچ رہا ہے بیٹھ کر. اب مجھے نہیں پتا کس کو کیا لالچ ہے. اب ٹکٹوں پہ بات ہو رہی, بھائی 10 ٹکٹ تمہیں دے دوں گا, تم یہ فیصلہ کر دو, 20 ٹکٹ تمہیں دے دوں گا, تم یہ فیصلہ کر دو. مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اللہ کو پتا, مجھے نہیں پتا. لیکن آپ پریسیڈنٹ کیا چھوڑ رہے ہو؟ ثاقب نثار نے کیا پریسیڈنٹ چھوڑے؟ آج ثاقب نثار کی کہاں پہ عزت ہے؟ کون اس کو عزت کی نگاہ سے بات کرتا ہے پورے پاکستان میں؟ وہ اپنے گھر سے نکل نہیں سکتا ثاقب نثار. یہ ثاقب نثار کی عزت ہے. حالانکہ ماضی میں بڑے بڑے نام رہے ہیں, بڑے احترام کے ساتھ لوگوں نے ان کو ہمیشہ یاد کیا, آج بھی وہ لوگ سر کا تاج ہیں. لیکن جس طرح آپ کنٹروورشل چیزیں کر رہے ہیں, آپ یا تو پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں, جس کو بھی اتنی زیادہ حمایت کرنی ہے, جس کو اتنی زیادہ محبت ہے, تو سیاسی پارٹی جوائن کر لیں, ایک نیا فورم بنا دیں, نئی ونگز بنا دیں کہ جی یہ فلانی پولیٹیکل پارٹی کی ونگ ہوگی. باقی یہ ہم کیسے برداشت کر لیں جی کہ میری عظیم لیڈر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ عدالت کے کٹہروں میں کھڑی رہے انصاف کے لیے, اور یہ جوان کا بچہ جو ہے اس کو مرسڈیزوں میں اس کو پروٹوکولیں ملتی رہے. یہ انفارچونیٹلی کم از کم میرے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی کے لیے, کسی بھی اسمبلی ممبر کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. جو کل ہوا کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ میں کہتا ہوں احترام رہنا چاہیے, ہر چیز پردے میں اچھی لگتی ہے.
پردے میں ہونے چاہیے جہاں پہ لوگوں کو بھلے ایمبیگوٹی ہو، یار یا سوچتا کہ اس کی ہمدردی ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں. کل تو آپ نے کھل کے جو ہے کھلے عام دھڑلے کے ساتھ آپ نے اپنی سمپتھی، اپنی محبت، اپنی ٹلٹنس سب چیزیں ظاہر کر دی کہ آپ کی اس کا محبت ہے. اور معذرت کے ساتھ یہاں کے لوگ یتیم ہیں جن کا نہ کوئی پوچھنے والا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آپ مرد مجاہد ہیں، آپ پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار ہیں. نہ کبھی جیلوں سے پیپلز پارٹی ڈری ہے، نہ کبھی احتساب سے پیپلز پارٹی بھاگی ہے، نہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی رہنما ملک سے مفرور ہے، نہ کوئی ابسکانڈر ہے. سب کے سب پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کر تمام مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ. کہاں ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، ہم کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کریں گے اور آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. It's very sad to hear all this and see. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے.